أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العظیم. 8ویں پارے کی یہ پہلے رکوع کی کچھ آیات باقی رہ گئی تھی. یہ پہلا جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو دین، جو ایمان سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی بنیاد جو ہے عظمت پر ہونی چاہیے. جیسے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے تو ایمان کی بنیاد، اپنے دین کی بنیاد عظمت پر آدمی رکھے. عظمت کے معنی ہیں اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، تو یہ دین جو ہے صحیح آگے بڑھے گا. اسی لیے پہلے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت نہیں تھی ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں آئیں، بڑی بڑی نشانیاں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور مزید اس پر مزید اور نشانیاں طلب کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی بھیج دیں اور ان کے جو رشتہ دار مر چکے ہیں وہ قبر سے اٹھ کر ان سے بات بھی کر لیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لانے والے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر سے وہ عظمت جو ہے مٹ چکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے اللہ اگر چاہیں تو سب ایمان لا سکتے ہیں. اچھا، یہ کیوں چلتا ہے اس طرح؟ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ایمان کو خراب کرے، ان کے دین کو برباد کرے، اور اس کے لیے جو استعمال کرتا ہے وہ ذریعہ وہ آلہ، وہ جو ہے انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کی 2 قسمیں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح دیکھو، ہر نبی کے، صرف تمہارے نہیں، ہر نبی کے 2 دشمن گزرے ہیں. ایک وہ دشمن ہے جو شیاطین ہیں، جو جنات میں سے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہیں جو انسانوں میں سے ہیں. اور یہ جو شیاطین ہیں ان کا مقصد ہے کہ ان کے دین کو برباد کرنا ہے، ان کے ایمان کو برباد کرنا ہے. کیونکہ وہ سامنے تو آتے نہیں، اگر آئیں تو سب جو ہے نا چوکنا ہو جائیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کا جو آلہ ہے، ان کا جو ذریعہ ہے، سورس ہے، وہ شیاطین الانس ہے. چہرے کے اعتبار سے انسان ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ سارے خصلتیں جو ہے نا شیاطین کی ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو اب اگلی جو آیت ہے، جو مضمون ہے، وہی بات ہوئی ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے دین کے معاملے میں ایک شوشہ چھوڑا. دین کے معاملے میں ایک شوشہ چھوڑا. یعنی دیکھیے نا، ہمیشہ جو ہے 2 بڑے قسم کے حملے ہیں جو یہ ہمارے دین پر ہوتے ہیں. ایک ہے شبہات کا حملہ ہے، کسی طرح ہمارے دین کے اندر شک و شبہ ڈالے تاکہ دین جو ہے متشکک ہو جائے، آدمی ڈاؤٹ میں پڑ جائے. اور دوسرا جو ہے نا خواہشات کا حملہ ہے.
یہ 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 حملے ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہیں۔ سب سے پہلا حملہ کیا ہے کہ کیسے ان کے دین کے اندر جو ہے نا شکوک پیدا کریں، نبی کے بارے میں، سنت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے، ایمانیات کے بارے میں، کیونکہ ایمانیات کی جتنی لائن ہے وہ سمجھنے سے تعلق نہیں ہے، ماننے سے تعلق ہے، وہ ماننے سے تعلق ہے، اور جتنا اس کا ماننا بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا دین محفوظ ہوگا۔ اور اگر آدمی یہ سوچے نہیں میں اس سے مجھے سمجھنا ہے تو پھر اس کی عقل جواب دینی شروع ہوگی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کسی نے سوال کیا، ناپاکی کے ایام میں عورتیں نماز چھوڑتی ہیں، قضا نہیں کرتی، لیکن ناپاکی کے ایام میں روزے بھی چھوٹتے ہیں لیکن عورتیں قضا کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ جواب ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی جواب ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی جواب ہے، اور ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی، دین کی حفاظت کا جواب ہے۔ یعنی اس سے ہٹ کر دوسرا جواب کیا ہے جو اس وقت معاشرے میں ہے؟ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ہی براڈ مائنڈ ہے، سوال کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عمر کا حصہ ایمان بنانے کا تھا وہ گزر گیا، اب جب ذرا بڑا ہوتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے، تو ایسے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سوالات کرنے لگتا ہے۔ باپ بھی جواب دینے سے عاجز، ماں بھی جواب دینے سے عاجز، پھر اس کے بعد وہ اپنے دین میں شک میں پڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنفیوز ہو جاتا ہے، بھئی شک میں پڑ گیا اپنے دین کے معاملے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ بنیاد کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ اپنے دین کو عظمت کی بنیاد پر اس کو اٹھانا ہے، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا مشرکین مکہ جو ہے صحابہ کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے ان کو ڈاؤٹ ڈالا، شک میں ڈالا۔ کیا شک؟ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے آپ لوگوں کے دین میں، کوئی جانور جو ہے آپ مارتے ہیں اس کو، وہ حلال ہے، اللہ اگر مار دیں تو وہ حرام ہے۔ کتنا اچھا! اور لوگوں کو اعتراض سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور جلدی سمجھ میں آتے ہیں اور دل بھی جو ہے لگتا ہے۔ اس کے جوابات علماء جو دماغ خراب کر کے جو محنت کر کے دیتے ہیں وہ سمجھتے نہیں لوگ، نہیں، لوگوں کو دلچسپی بڑے اعتراضات سے ہوتی ہے کہ بھی اس کی اعتراضات دیکھو، وہ اعتراضات دیکھیں، وہ اعتراضات دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں، شمائل ترمذی میں ہے قد ترک نفسہ من ثلاث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے بہت دور رہتے تھے، ہمیں بھی دور رہنا ان 3 چیزوں سے، المراء والاکثار وما لا یعنی۔ یہ 3 چیزوں سے آپ بہت دور رہتے تھے۔ المراء کہتے ہیں بحث و مباحثہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے نا شک ہے، یعنی بحث و مباحثہ کرنا۔ اور دوسری چیز الاکثار، بڑائی، تکبر۔ اور تیسری چیز وما لا یعنی، بیکار چیزوں سے، بیکار باتوں سے اپنی حفاظت فرماتے تھے۔ قد ترک نفسہ من ثلاث، آپ اپنے آپ کو ان 3 چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، ان کو دور اپنے دین کی حفاظت اسی میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا دیکھا آپ نے؟ اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے جانور کو جو ہے نا مارتے ہیں، انہیں مطلب ذبح کرتے ہیں، تو وہ تو حلال ہے، اور اللہ جس جانور کو پیدا کیا وہ جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو صحابہ جو ہے نا سوچ میں پڑ گئے یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے یہ بات۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو جب یہ آیا تو یہ آیت اتری۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 118 ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے جواب کیسا ہے، یہ جواب میں ایک پیغام ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچو تم کون ہو، تم مسلمان ہو، مومن ہو۔ مومن اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہوتی ہے، وہ حکم کو عظمت کی بنیاد پر سمجھتا ہے، عقل کی بنیاد پہ نہیں سمجھتا۔
عقل کی بنیاد پر سمجھو گے تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آدمی کو کنفیوز کر کے رکھ دیں گی. تو پھر آدمی جو ہے نا ان وسوسوں سے، ان شبہات سے کیا ہے، وہ اپنے دین کو کیا کر دیتا ہے، بگاڑ لیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. یہ دور اسی لیے علماء جو ہے نا فرماتے ہیں قیامت کے قریب زمانے میں ایمان پر، دین پر 2 بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور ہو رہے ہیں یا پہلے بھی ہوتے تھے، اب زیادہ ہو رہے ہیں. ایک شبہات کا حملہ ہے، ڈاؤٹ، ہر چیز میں ڈاؤٹ. حالانکہ ایمان کیسا ہونا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو. اور دوسرا جو حملہ ہے وہ حملہ جو ہے نا کون سا ہے، شہوات کا حملہ ہے. شہوات سمجھتے ہیں، خواہشات. آگے جو ہے نا وہیں 3 آیت میں اس کا ذکر ہے. یہ 2 بڑے حملے دین پر ہیں. شہوتوں کا حملہ. شہوت کی خاصیت کیا ہے، شہوت جو ہے نا آدمی کو ہدایت سے ہٹاتی ہے. آدمی جو ہے نا بہت ایزی لیتا ہے، جو چاہے بولوں، جو چاہے دیکھوں. زبان کی شہوت، آنکھوں کی شہوت، کان کی شہوت. کان کی شہوت کیا ہے، الغناء ينبت النفاق، گانا سننا، میوزک سننا نفاق کو بڑھاتا ہے، اور نفاق جتنا بڑھتا ہے اتنا یقین کی دولت سے وہ محروم ہوتا رہتا ہے. جڑا ہوا ہے، جو ہے نا 2 بڑے حملے جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں آپس میں. جتنا میوزک سنیں گے، جتنا گانے سنیں گے، اتنا کیا ہوگا، اندر جو ہے نا وہ یقین کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی. تو اسی لیے جو ہے نا اسی لیے اللہ قرآن میں جہاں پر زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاں خواہشات انسانی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد یہ بات بتائی، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اس سے اچھی چیز تمہیں بتاؤں، اس سے اچھی چیز بتاؤں. وہ اچھی چیزیں کیا ہیں، تقوی والوں کے لیے اللہ نے جنت میں بنائی ہیں. تو دوستو یہ اصل چیز ہے کہ شہوات کا حملہ، کہ زبان جو ہے نا آدمی کی، بس ایک بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے انتقال کے بعد کئی جو ہے نا اکابر نے، علماء نے ان کی زندگی پر مضامین لکھے. ان کے ایک خاص خادم تھے، انہوں نے کئی سال حضرت کی خدمت کی تھی. انہوں نے ایک مضمون لکھا، اس مضمون میں یہ جملہ لکھا، میں نے حضرت کو کئی سال حضرت کی خدمت کی، کئی سال ان کے ساتھ خادم کے طور پر رہا، میں نے کبھی ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ختم مسئلہ. میں نے ان کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، یہ سب جو ہے نا کیا ہے معلوم، یہ سب جو ہے نی آلائش، اگر یہ بے قابو ہو جائیں تو یہ سب شہوت کے آلات ہیں. تو شہوت کی خاصیت ہدایت سے ہٹانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمائی. میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ خواہشات ان کے رگ و ریشے میں ایسے سرایت کر جائے گی، جیسے کوئی کتا کسی کو کاٹتا ہے تو کتے کی بیماری اس کے رگ و ریشے میں گزر جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب خواہش جو ہے نا، کتا کسی کو کاٹتا ہے، وہ بیماری ہر حصے میں جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شہوات اور خواہشات اس کے رگ و ریشے میں جاتے ہیں تو پھر ہدایت نظر نہیں آتی، اسے حق بات نظر نہیں آتی. تو اسی لیے یہ حملہ. اور دوسرا جو بڑا حملہ ہے وہ ہے کون سا، شبہات کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کرو بھائی، بولتے رہو. اب جس آدمی پر آپ اعتراض کریں گے ان کی تعلیمات پر یقین کہاں رہے گا، ان کی شخصیت کو ہی جو ہے نا آج باطل اسی طرح محنت کر رہا ہے. اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے دل میں دین کی عظمت پیدا کرو، اپنے نسلوں کے اندر دین کی، ان کی تربیت عظمت کی بنیاد پر رکھو. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا. اسی لیے کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہم حکم کی حکمت کے پیچھے پڑیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہیں ہے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں سجدے 2 کیوں ہیں، عشاء میں 4 رکعت ہی کیوں ہیں، عشاء یہی ٹائم پہ کیوں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہی کیوں ہے. کہیں ہے اس کی چیز کہ آپ کو جاننا ضروری ہے. جب آدمی اس لائن میں پڑھتا ہے تو حکم کو جو ہے نا اس کی عظمت کی بنیاد پہ نہیں کرتا، سمجھ کی بنیاد پہ کرتا ہے. ہاں بھئی یہ سنت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، سائنٹیفک لحاظ سے بہت اس کے فائدے ہیں. اب وہ آدمی سنت کو سائنٹیفک لحاظ سے کرتا ہے
اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے. تو ہمیں جو ہے نا سب سے بڑی چیز جو ہے نا دین کی عظمت، اسی لیے شروع ہی اللہ نے ایسا کیا. دیکھو ان کے دلوں کے اندر ایسی بے طلبی، بے ادبی تھی، انہوں نے صاف کہا کہ وہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی اگر ہم جو ہے ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، ان کے رشتہ دار قبر سے آ کر جو ہے بات بھی کرنے لگیں. اور تیسری بات یہ کہی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، یہ جملہ بڑا، جتنا غیب میں چھپا ہوا ہے سارا غیب ان کے سامنے کر دو. یہ کوئی مولانا نہیں بول رہے، اللہ کہہ رہے ہیں سارا غیب ان کے سامنے کر دو. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہے عظمت کی عظمت کہ عظمت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. جس دل میں عظمت ہوتی ہے بغیر کسی دلیل کے انہیں مان لیتا ہے اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے. دل میں عظمت نہیں ہوتی تو سارا غیب بھی کھل جائے گا، نہیں مانے گا. اللہ ہم سے. تو یہاں جو ہے نا جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی صحابہ لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری. وہ آیت یہی ہے. یہ لوگ کہہ رہے تھے نا، اعتراض کر رہے تھے. کیا اعتراض؟ کہ ہم ماریں گے تو ذبح کریں گے تو حلال ہے، اور وہ ماریں گے اللہ تعالیٰ ماریں گے تو کیا ہے؟ حرام ہے. کیسی چیز ہے بولو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا، کھائیے آپ، مما، ان جانوروں کو، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان جانور کو کھائیے. کیوں؟ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، مسلمان ہو، ایمان ہے تو بس حکم. کیوں ایمان کیا ہے؟ حلال اور حرام کس کا کام ہے؟ حلال اور حرام صرف اللہ کا کام ہے. کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہے. تو حلال اور حرام یہ صرف میرا ایمان ہے. اللہ نے اس کو حلال کیا، میں حلال کھاؤں گا. کیوں کر رہا ہوں میں؟ اسی لیے جانور کو جو ذبح کرتے نا، کیوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ مشرکین مکہ جانوروں پر جو ہے غیر اللہ کا نام لیتے تھے، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. اللہ نے حکم دیا نہیں بھائی تم اس پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کا نام لیتے تھے. ہمیں حکم دیا اللہ کا نام لو. دوسری بات یہ بڑی عجیب لکھی ہے کہ اصل میں جانور بھی جان ہے، جیسے میری جان ہے اس کی بھی جان ہے. اس کی جان لینا یہ زیادتی ہے نہیں. کسی انسان پر یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی جان پر زیادتی کرے، کسی پہ جائز نہیں ہے. لیکن پھر بھی جانور پر جو ہے نا چھری کیوں چلاتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں. وہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ دلیل ہے میں اس لیے تجھے ذبح کر رہا ہوں کہ تیرے پیدا کرنے والے نے مجھے اجازت دی ہے کہ تجھ پہ چھری چلاؤں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان قربانی کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں جانوروں پر جو ہے ذبح کر کے بہت یہ کرتے ہیں. ارے جن جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا اسی اللہ نے حکم دیا ہے، اسی اللہ کی اجازت سے بسم اللہ اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اس لیے جو ہے نا اب یہ مسائل نکلتے ہیں آپ کو. کیا مسئلے ہیں؟ ٹیپ ریکارڈ ڈال کے جو ہے نا ذبح کریں گے تو صحیح نہیں ہے. ذبح ہو رہا ہے جانور، اذان ہو گئی کسی مسجد میں، وہ جانور حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہے. ذبح کرنے والا کہنا چاہیے. ذبح کرتے ہوئے اذان ہو گئی، اللہ کا نام تو آ گیا نا، کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ میں وہ جانور سن لینا نہیں ہے اصل میں مجھے ایسا ہے. اور یہاں جو ہے بولنا بھی اتنا ضروری ہے جیسے خود کو سننا. 2 تکبیرات ہیں، ایک تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، بقیہ جتنی تکبیرات ہیں آپ جو ہے نا گنگنائیں کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن پہلی والی جو تکبیر ہے نا وہ اتنی زور سے بولے کہ خود کو سنائی دے، تبھی نماز شروع ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہے وہ تو جو ہے نا اٹھک بیٹھک ہو جائے گی کیونکہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی. تو بعض مرتبہ انسان جو ہے نا آپ دیکھے ہوں گے قربانی کے زمانے میں بھئی پہلی مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ چاقو گلے پر چھری چلانا، خوف گھبراہٹ ہوتی ہے، بسم اللہ بھول جاتے ہیں ہے نا، بسم اللہ وہ ٹائم بھول جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آیا کہ بھئی کہ بھول کر بسم اللہ چھوڑی. آپ نے فرمایا حدیث میں کہ بھئی
اس کے دل میں بسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر اللہ کا نام چھوڑ دے، کیا ہے وہ جانور؟ حلال ہے، جائز ہے۔ گھبراہٹ ہو گئی، میں بسم اللہ بھول گیا، کیا کریں؟ اب اٹھا کے پھینک دیں؟ نہیں، جائز ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اس جانور کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا ہے؟ کیوں نہیں؟ حکم ہے اللہ کا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اس نے تو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے تم پر کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ ہاں، پوری تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے، یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، جان بچانے کی جو ہے نا کیا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، وہاں پر تو ہر حرام بھی جائز ہے، چاہے پینے کے لحاظ سے ہو، کھانے کے لحاظ سے ہو، اتنا کہ جان بچ جائے۔ ہاں، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اب بات آئی، دیکھیے دوسری بات جو میں نے عرض کی شروع میں، ایمان پر، دین پر دو حملے ہیں، ایک کون سا ہے؟ شبہات کا، اور دوسرا کون سا ہے؟ شہوات کا۔ اب وہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، ان میں کہ بہت سے لوگ اپنے خواہشات کے ذریعے سے تمہیں راستے سے ہٹاتے ہیں، اور ان کے خواہشات بغیر دلیل کے ہیں۔ خواہشات سے کیا مراد؟ ہم نے گزشتہ جو بات ختم کی تھی، انہم الا یخرصون، یہ لوگ خیالی بنیاد پر اپنی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ دین کی بنیاد نہیں ہے۔ میرا خیال، میری سوچ، میرا نظریہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بتائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، دیکھو کثیر بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑا مجمع، اور بڑے یعنی کثیر کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی۔ آج کل دیکھیں مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیسے ہمارے نسلوں کے ایمان کو کیسے کھوکھلا کیا جا رہا ہے شہوتوں کے راستے سے، ان کا دیکھنا غلط، سننا غلط، کیا کیا دکھایا سنایا جا رہا ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں بِأَهْوَائِهِمْ، یہ ان کے ہوا کے ذریعے، ہوا سے مراد شہوت، خواہشات۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تمہارا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے کون حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، اندر کے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظاہری گناہ، ظاہری سے مراد ہاتھ پیر سے، زبان سے، آنکھ سے کرنے والے جتنے گناہ ہیں سب چھوڑو۔ باطنی گناہ سے مراد دل کے اندر کے گناہ، حسد، بغض، تکبر، بڑائی، یہ سب اندر کے جو ہے نا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ چھوڑو ظاہری گناہوں کو، کھلم کھلا کر رہے ہیں نہیں کرو۔ باطنی سے مراد خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں کے گناہ بھی چھوڑو۔ چھوڑو دونوں چیزیں، کیونکہ دونوں چیزیں بھی اہم ہیں انسان کے زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، مشکات کی روایت ہے۔ اللہم اجعل سریرتی، یا اللہ میرے ظاہر کو سنوار دے، میرے ظاہر کو سنوار دے۔ ظاہر کیسے سنورتا ہے؟ سنت سے سنورتا ہے، ظاہر سنت سے سنورتا ہے۔ یا اللہ میرے ظاہر کو سنوار دے، اور پھر میرے باطن کو بھی سنوار دے۔ باطن بھی صبر ہے، دیکھیے نا دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اب یہ دیکھو نا، یہ بات یہاں کیوں کہہ رہے ہیں اللہ؟ سوچنے کی بات ہے، یہ بات یہاں اچانک کیوں آئی؟ وجہ اس کی میں نے پہلے بیان کیا کہ باطل لوگ ہمیشہ دین میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اور آج کل ایک شبہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے، بھائی ظاہر میں کیا رکھا ہے، دل صاف رکھو، ہے نہیں؟ یہ بھی ایک شبہ ہے۔ اللہ کا کلام قرآن ہے، جڑا ہوا ہے مضمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی ظاہر میں کیا رکھا ہے، تم اپنے باطن کو دیکھو، میرا دل صاف ہے، مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے مجھے پردہ وردہ کیا ہے، پردہ تو اصل دل کا ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا شبہ ہے جس میں آ کر لوگ جو ہے نا حکم کو چھوڑ رہے ہیں، حکم کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ حضور دیکھ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کھڑی ہو گئی، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو بھائی نمازوں کے صف درست کرو،
اگر صفیں تمہاری ٹیڑھی رہیں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہوں گے. کیا مطلب؟ صفوں کے ٹیڑھے پن سے دل کا ٹیڑھا پن. اگر اعلان کروں تو آپ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی، ان کو کیا بول رہے ہیں کوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس ٹیڑھے پن سے وہاں کا ٹیڑھا پن مراد ہے. یہ آپ نے کہا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے آزما کے دیکھو، آج تمہارے دلوں میں جو ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ تمہارے صفوں میں ٹیڑھا پن ہے. تو ہے نا، ہمارا جو ہے نا جڑا ہوا ہے ظاہر باطن. ظاہر صحیح، آپ بازار میں جاتے ہیں، کاسکو جائیں، انار اٹھا کر دیکھیں تو انار دیکھتے ہیں تو کیسا ہے، اس کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے؟ نہیں اندر اچھا ہے، چلو لے لیں گے. رسک لے لیں گے؟ نہیں لیتا کوئی. پہلے ظاہر دیکھتا ہے. سیب، انار، واٹر، کچھ بھی ہو، پہلے بھائی ماشاء اللہ. تو دونوں، اسی لیے حدیث نے سکھایا اللہم اجعل سریرتی، یا اللہ میرے سریر کو، میرے ظاہر کو اچھا کر دے یا اللہ. خیرا من علانیتی، نہیں اے اللہ میرے باطن کو اچھا کر دے. سریر سے مراد باطن ہے، معاف کریں، میرے باطن کو، میرے اندر کو اچھا کر دے. خیرا من علانیتی، میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دل کو دیکھتے ہیں. دل، مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں نا، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، لوگ کپڑوں کو دیکھتے ہیں. لوگ ہمارے کپڑے دیکھتے ہیں کہ کپڑے کیسا پہنے، ٹوپی کیسی پہنی. اللہ کہاں دیکھتے ہیں؟ دل کو دیکھتے ہیں. کیسا دل ہے، اس کا ایمان کیا، اس کا یقین کیا. تو دل سنورتا ہے صفات سے، ظاہر سنورتا ہے سنتوں سے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. بڑی یعنی ہلا دینے والی آیت ہے. قانون ہے یہ اصل میں. اللہ اپنا قانون بتا رہے ہیں. آدمی جو ہے نا بس ہمیشہ اللہ سے فضل کی امید رکھنا ہے. قانون دیکھیے کتنا خطرناک ہے. کیا فرمایا؟ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمایا ہے، جنہوں نے گناہ کمایا ہے، کمائی کر کے آئے ہیں گناہوں کی، سیجزون، ہم انہیں بدلہ دیں گے. آگے بدلے کی جگہ آخرت ہے، بدلہ یہاں نہیں ملے گا، وہاں ملے گا. سیجزون بما، اس چیز کا، کانو یقترفون، جس کو وہ کما کر آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. رحمت کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. دوبارہ پھر یہی بات، اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. اس جانور، یہ قرآن کی آیت ہے. ایک ہدیہ آیا کسی کے پاس صحابہ میں سے. صحابہ جو ہے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گوشت آیا ہے، جو ابھی نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، ہم کیا کریں اس کو؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ بولو کھا لو. یعنی یہ بسم اللہ بولو کھا لو، یہ اس گوشت پر ہے جو گوشت بنا ہوا ہے، وہ اس گوشت کے لیے نہیں جو سیفے میں ملتا ہے. سمجھ رہے؟ حدیث میں یہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو اس طریقے سے ذبح کیا تھا. بسم اللہ کھانے پر بولنے کو کہا گیا ہے، بسم اللہ گوشت پہ بولنے کو نہیں کہا گیا. یہ کیسے سمجھنے آئے؟ اس لیے کہ حدیث میں اور قرآن کی آیت میں تعارض بظاہر طور پر جب نظر آتا، تعارض سمجھتے ہیں؟ قرآن کی ایک الگ بات ہے، حدیث میں کچھ اور ہو رہا ہے، تو ترجیح کس کو دیں گے؟ قرآن کی آیت کو دیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز مت کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ فسقن کے اندر جو تنوین ہے عربی میں وہ تعظیم کے لیے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اپنے جو ان کے جو ہوتے ہیں نا پارٹنر انسانوں میں سے، ان کے ذریعے سے تمہیں جھگڑا کرانا چاہتے ہیں. اٹس اوکے، اٹس اوکے. اباحت پسندی جسے کہتے ہیں، یہ اس دور کا فتنہ ہے. اباحت پسندی کا معنی کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے بھائی، ہاں سب ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں نا اباحت پسندی، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، ٹینشن نہیں لو، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ ہے اباحت پسندی. ایوری تھنگ از اوکے، سب ٹھیک ہے، زیادہ پریشان نہیں ہونا. یہ بڑا فتنہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، جھگڑا کریں. میں نے پہلے ہی عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے سے بہت دور رہتے تھے.
اور پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان مشرکین کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تم بھی شرک والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت سمجھنا یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں حلال اور حرام کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ یہ مشرکین حرام کو حلال کر رہے ہیں، اگر تم نے بھی اگر یہ عقیدہ بنا لیا تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا